إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العلی العظیم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے، داخل ہو جاؤ بیچ اسلام کے پورے اور نہ پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، تحقیق وہ واسطے تمہارے دشمن ہے کھلا ہوا. بس اگر پھسل جاؤ تم پیچھے سے اس کے کہ آئے تمہارے پاس کھلی نشانیاں، بس جانو کہ تحقیق اللہ عزت والا حکمت والا ہے. اور تفسیر میں لکھا تھا ویسے ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. سبحان اللہ. پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی رغبت دی گئی اور راہ مولا میں مال و اولاد پر لاد مار دینے کے فضائل بیان ہوئے. اب تقوی میں بے غلوہ اور غلط افراد سے روکا جا رہا ہے کہ بلا وجہ حلال چیزوں سے محروم ہو جانا اور شرعی اجازتوں سے فائدہ نہ اٹھانا پر پرہیزگاری نہیں. گویا پہلے تقوی کی تعریف تھی، اب اس کی حد بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسا پچھلی آیت میں ہم پڑھے کہ اللہ کی راہ میں کیسے اپنے جانوں کو خرچ کرنے سے جو ہے نا اللہ کا فضل، یعنی اللہ بہت زیادہ ہم سے مہربان ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، یہاں پہ درس کیا دیا جا رہا ہے کہ بولے جو شرعی حکم تم کو دیا گیا، یعنی شریعت جو ہے نا آپ کو چھوٹ ہے. مثال کے طور پر طبیعت خراب ہے، آپ کی سردی ہے، آپ کو کھانسی ہے، آپ کو مثال کے طور پر، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو پھر بھی کر رہے ہیں، تو وہ پرہیزگاری نہیں ہے. وہاں پہ اجازت ہے، بولے تیمم کر لو، نماز پڑھ لو تاکہ اپنی جان پہ ظلم نہ ہو. تو ایسے ہی سفر میں ہے مثال کے طور پر، تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا 2 رکعت پڑھ لینا ہے سفر کے لیے. تو وہاں پر جو ہے نا پھر زور کر کے جو ہے نا 4 پڑھنا، یہ جو ہے نا پرہیزگاری نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز حلال کر دی گئی اس کو حرام نہ کرو، اور جو چیز کی چھوٹ دی گئی جو ہے نا اس کو پوری طرح اس کو اپناؤ. پچھلی آیت میں منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ ان کا ظاہر اسلام کے موافق اور باطن ان کے خلاف ہے. ظاہر تو اسلام، منافقین جو ہے نا ظاہری مسلمان نظر آتے تھے لیکن اندر باطن سے کچھ اور تھے. اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا ظاہر و باطن دونوں اسلام کے موافق رکھو. تو یہ کیا یہاں پہ جو حکم ہے اس آیت میں یہ ہے کہ اگر تم ایمان لائے، تم اگر مسلمان ہو تو اپنا ظاہر اور اپنا باطن دونوں بھی جو ہے نا اسلام کے موافق رکھو. ایسا نہیں کہ جو ہے نا ظاہر میں تم بولے پورے ویسٹرن بوائے بن جائیں گے، بولے باطن میں صوفی ہوں، میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں چلے گا. بولے ظاہر میں باطن میں پوری طرح جو ہے نا تم اسلام کو قبول کرو. پچھلی آیت میں ایک تجارت کا ذکر ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی جانیں رب کے ہاتھ فروخت کری. اب انہیں قبضہ دینے کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی بچی ہوئی جانیں رب کے حوالے کرو، اس طرح کے اسلام میں پورے آ جاؤ اور شیطان کی راہ نہ جاؤ. پچھلی آیت میں منافقین کا ذکر تھا جن کے دل میں کفر تھا، زبان پر اسلام، اور مسلمانوں کو اس حرکت سے منع فرمایا گیا تھا. اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل میں ایمان ہے مگر ظاہر میں کفر یا کفر کی رعایت، تاکہ مسلمان اس سے بچیں. بولے اب کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ایک تو ہم پہلی آیت پڑھے تھے منافقین کے بارے میں جو ظاہر میں مسلمان تھے اندر سے کچھ اور. پھر ہم پچھلی آیت پڑھے جہاں پہ جو ہے نا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑی خوشخبریاں تھیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ مہربانی نے بلکہ بہت زیادہ مہربان ہے. اور اب اس آیت میں کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو دل میں باطن میں تو مسلمان ہے لیکن ظاہر میں جو ہے نا رعایت کی وجہ سے جو ہے نا کچھ کفران ان سے ہو رہا ہے، اس سے بھی روکا گیا. انسان 4 قسم کے ہیں: مجاہر یعنی کھلے ہوئے، چھپے کافر، مخلص اور چھپے کافر، ایک دوسرے جو ہے کافر چھپے ہوئے کافر، تیسرے مخلص یعنی کھلے چھپے مومن، یعنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی مومن، ان کو مخلص بولیں گے. پھر منافق یعنی کھلے مومن چھپے کافر. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہو گئے. پہلی قسم مہاجر یعنی کھلے ہوئے، جو ہے وہ ہے، اگر کافر ہے تو کافر ہے، مسلمان تو مسلمان ہے مثال کے طور پر ایک دم کھلے ہوئے. اور چھپے کافر، جو کافر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے لیکن چھپے ہوئے کافر ہیں. مخلص یعنی کھلے چھپے مومن، مخلص بندے ظاہر میں بھی باطن میں بھی مسلمان مومن ہیں. منافق یعنی کھلے مومن اور چھپے ہوئے کافر. ساتر یعنی کھلے کافر چھپے مومن، اور ایک جو ہے ساتر یعنی کھلے کافر ہے چھپے مومن، یعنی مومن ہیں، ایمان لا چکے ہیں لیکن ظاہر میں جو ہے اپنے آپ کو کافر کی طرح دکھاتے ہیں. مخلص ہونا کمال ہے. تو ان چاروں میں جو ہے نا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ مخلص ہونا کمال ہے.
اب اس آیت کا شامل ہو گیا، یہ سمجھ گئے نا پہلی چیز، پہلے تو تھا یہ کھلے کافر، دوسرا ہو گیا منافق جو ظاہر میں مسلمان چھپے ہوئے کافر، تیسرا ہو گیا مخلص جو ظاہر میں باطن میں دونوں طرح مومن، اور چوتھا ہو گیا ذاتر جو ہے نا ظاہر میں جو ہے نا کافر کی طرح لیکن باطن میں ایمان لا چکے ہیں، مثال کے طور پر یہ چار طرح کے لوگ۔ اب اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے بعض ساتھی اسلام لانے کے بعد بھی شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے، سنیچر کی تعظیم کرتے، اس دن شکار سے بچتے تھے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں ضروری نہیں، محض جائز ہے، اور توریت میں سخت منع، تو ان کے چھوڑ دینے میں اسلام کی مخالفت نہیں اور دین موسوی پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں انہیں اس سے روکا گیا، تفسیر خزائن الفہم میں لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے حق میں آئی، انہیں دو رنگی سے منع کیا گیا، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، مگر خزائن الفہم کی روایت قوی ہے کیونکہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے نہ کہ منافقین سے۔ منافقین کو الذین آمنوا میں داخل کرنا تکلف ہے، کیونکہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کر کے جو ہے نا یعنی گفتگو ہو رہی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت کا نزول یہود کے بارے میں ہوا ہو، اس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی ہو، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا، تو یہ چند جو ہے نا اس کے معاملہ تھا، لیکن پہلے والی خزائن الفہم والی جو شان نزول ہے وہ بہت قوی ہے، کیونکہ وہ ایمان والوں سے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا گفتگو ہے اور انہی کے متعلق ہے، کیونکہ اسلام میں رہتے ہوئے دین موسوی کے احکام پہ قائم رہنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ احکام ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بعض احکام مسلمانوں کو پکار کر سنائے گئے ہیں تاکہ اس ندا سے مسلمان میں عشق الہی کی آگ بھڑکے۔ رب بندوں کو پکار رہا ہے اور عشق سے سارے مشکل احکام آسان ہو جاتے ہیں، عشق سے ہی حضرت ابراہیم نار نمرود میں بے قطر چلے گئے، مشکلات عقل کے لیے ہیں، عشق کے لیے نہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جب پکار رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو اللہ تعالیٰ بہت عشق سے پکار رہا ہے، تو وہاں لوگوں میں جو ہے نا وہ عشق پیدا ہو، کیونکہ بہت سے کام جو ہے نا جو عقل سے نہیں ہوتے وہ عشق سے ہو جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ اسلام میں ابراہیم علیہ السلام بھی جو آگ میں کود گئے تھے، عشق کا ہی تو معاملہ تھا نا، عقل کیا بولتی، بولے جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، مت جاؤ، لیکن عشق بولا بولے کود پڑو، کھلو کوئی بات نہیں، چونکہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا نفس پر شاق تھا۔ اسلام میں جو ہے نا پورا پورا داخل ہونا مطلب ویسے ہی نفس پہ بہت بڑا یعنی بوجھ ہے، نفس سے مار ہے۔ اب دیکھو نا مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ بچوں نماز پڑھو، بولے نماز کی پابندی کرو، ذکر کی پابندی کرو، بولے اب تفسیر سنائی جا رہی سنو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا تفسیر میں جو احکام اس پہ عمل کرو، مثال کے طور پر یہ ساری چیزوں سے ہوتا ہے کہ نفس پہ بہت زبردست چوٹ پڑتی ہے، نفس پہ یہ بہت زیادہ وزن ہے، بہت بھاری ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اس آیت کے مطابق کیا ہے کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہونا، یہ نفس پہ بھاری ہے۔ اس شاخ کو آسان فرمانے کے لیے پہلے ندا سے عشق کی آگ بھڑکائی، پھر حکم سنایا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ محبت بھرا کلام، وہ عشق بھرا کلام کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لیا ہے، اے وہ لوگوں جو تم نے جو ہے نا مجھ پر ایمان لایا، اور پھر اس کے آگے حکم سنا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں مخلص مومن سے خطاب ہے، اور ایمان سے ایمان شرعی مراد، جیسا کہ اس کے شان نزول سے معلوم ہوا۔ خیال رہے کہ رب کی بڑی نعمت دنیا میں ایمان ہے، یہ بہت یعنی اس کو سمجھنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے معلوم ہے، دولت مل جانا، گھر مل جانا، اچھا رزق مل جانا، اچھا یہ جو ہے نا اچھی بیوی مل جانا، اولاد مل جانا، فلانا کاروبار مل جانا، بولے یہ نعمت ہے۔ بے شک یہ نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں کیا ہے، وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے۔ آخرت میں دیدار الہی، اس لیے ہم کو آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا، بولے آخرت میں جو ہے نا جو ایمان والے ہیں انہی کو جو ہے نا دیدار الہی نصیب ہوگا، اسی لیے انہی کو آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ نہ یہ نہ فرمایا کہ اے مال والو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے منافقین مراد ہوں اور ایمان سے ان کا زبانی اسلام، اور ممکن ہے کہ یہود ہو اور ایمان سے توریت و انجیل پر ایمان۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی انسانوں سے خطاب ہو اور ایمان سے میثاق والا ایمان مراد جو بلا سے حاصل ہوا تھا، یعنی اے وہ لوگوں جو قرآن پاک پر حقیقی ایمان لا چکے، یا اے وہ منافقوں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر چکے، یا اے وہ یہودیوں جو توریت و انجیل کو مان چکے، یا اے وہ لوگوں جو میثاق کے دن بلا کہہ کے فطری ایمان لا چکے۔ اب بولے چاروں جو ہے نا پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں، حالانکہ پہلی پاسبلٹی بہت قوی ہے کہ ایمان والوں کو اس سے اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا منافقین کے بارے منافقین کو بھی اس کا حکم ہے کہ بولے ظاہر میں تم جو ایمان لائے، بولے اے وہ منافقوں جو ظاہر میں ایمان لائے، بولے میرا حکم سنو، بولے یا پھر یہودیوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اے یہودیوں تم نے توریت انجیل پہ ایمان لائے نا، بولے اب میرا حکم سنو۔ پھر چوتھا جو ہے نا بولے اے تمام انسانوں، بولے ارے تم یاد کرو جب عالم ارواح میں تھے، اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تھا، اللہ تعالیٰ سے میثاق کے دن کہا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، بولے تم سنو، تم میرا حکم سنو۔ تو ہو سکتا ہے چاروں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ادخلوا فی السلم، داخل ہو جانے سے یا تو دین میں آ جانا مراد ہے یا قائم رہنا مراد ہے۔ سلم کے معنی راضی ہونا، مطمئن ہونا، صلح کرنا، جنگ چھوڑ دینا اور اطاعت فرما برداری
کرنا ہے۔ اسلام اور استسلام اسی سے بنا کیونکہ مسلمان رب کی قضا پر راضی، اس کی مخالفت سے علیحدہ اور اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور یہاں اسلام ہی مراد ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ کے جو معنی بتائے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرما برداری کے ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے ہیں، وہ جو ہے نا اللہ کے امان میں آ جانے کے ہیں۔ تو یہ سارے معنی اس لیے جو ہے نا اسلام اور استسلام کے معنی سیم ہے، اس لیے اسی ورڈ کو یوز کیا جاتا، اور یہاں پر اسلام ہی مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کافہ، کفون سے بنا بمانے روکنا اور آڑ۔ آمدنی کو کفاف کہا جاتا ہے کہ وہ فقیری کو روکتی ہے۔ ہتھیلی کو اس لیے کف کہتے ہیں کہ اس سے مار وغیرہ روکی جاتی ہے۔ نابینا کو مکفوف البصر بھی اس لیے کہتے ہیں۔ پوری چیز یا پورے اجتماع کو اسی لیے کافہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سارے افراد کو گھیر کر انہیں نکلنے سے روکتی ہے، یعنی سب کی سب۔ اس کی تانیت کی نہیں بلکہ مبالغے کی ہے، یا تو ادخلو کی ضمیر سے حال ہے یا سلم سے، یعنی تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ اور اس کے سارے احکام مان لو، عقائد و اعمال ہر حیثیت سے مسلمان بنو۔ تو یہ سارا جو ہے نا ایکسپلینیشن دیا گیا کہ کافہ جو استعمال ہوا اس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اس لفظ کے معنی یہی ہے کہ جو ہے نا مکمل طور پر، جیسا ایک مجلس میں جو ہے نا سب لوگوں کو مجلس گھیرے رہتی، بولے ویسے ہی جو ہے نا تم پورے جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہر احکام، ہر وہ حکم، ہر جو عمل جو اسلام میں بتایا گیا بولے اس پہ پورا عمل پیرا ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ اسلام گویا عمارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ اسلام کے ستون نماز ہیں۔ جو کوئی عمارت سے باہر رہ کر اس کی دیوار کی آڑ لے لے وہ اگرچہ سایہ حاصل کرے گا مگر گرمی، سردی، بارش، چوری سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو مکان میں داخل ہو جائے اس طرح کے مکان ہر طرف سے اسے ایسے گھیرے جیسے مرکز کو دائرہ کے سر پر مکان کی چھت ہو، نیچے اس کا فرش، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی دیواریں، تو اب مکان اسے سردی، گرمی، چوری وغیرہ سے بچائے گا۔ منافقین نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی آڑ لے لی، جس سے وہ قتل سے تو بچ گئے مگر شیطان، چور اور دوزخ کی سردی گرمی سے نہ بچ سکے۔ مومن اسلام میں اس طرح داخل ہو گئے کہ دل میں اسلام کے عقائد آ گئے، دماغ میں عشق نبی کا سودا، اعضاء میں اسلام کے احکام، وہ بفضل تعالیٰ ہر طرح محفوظ ہو گئے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی محض اس کی آڑ نہ لو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا پیاری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام، حدیث مبارک میں اسلام ایک عمارت ہے۔ اب عمارت کے معنی کیا ہوتے؟ اسے پلر رہتے، دیوار رہتے، دروازے رہتے، چھت رہتی، فرش رہتا، ہر وہ چیز رہتی جو سردی سے، بارش سے، گرمی سے، چوری سے، ہر چیز سے آپ گھر میں رہنے والوں کو حفاظت مل جاتی مثال کے طور پر۔ تو اسی مثال سے سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام ایک عمارت ہے، اسی لیے نماز کو ستون کہا گیا، یعنی پلرس۔ بولے اب جو اس میں پوری طرح داخل ہو گیا تو مومن مخلص کون ہے جو پوری طرح اس میں داخل ہو گیا؟ تو اس کا سر پہ جو ہے نا چھت ہے، نیچے فرش ہے، دیواریں اطراف ہیں، تو سردی، گرمی، چوری، بلا ہر چیز سے محفوظ ہو گیا۔ دوزخ کی سردی، دوزخ کی گرمی، ہر وہ چیز، شیطان کی چوری سے، نفس کی چوری، ہر وہ چیز سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن اب منافق جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ عمارت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن سایہ لے لے۔ جیسے ہم دیکھو تیز دھوپ ہوئی مثال کے طور پر تو کہیں گھر کا جو ہے نا ہم کو آسرا مل جاتا تو ہم جا کے ٹھہر جاتے، کچھ اگر ٹھہرنا ہے تو سہارا لے لیتے اس کا، چھاؤں کا۔ لیکن چھاؤں تو مل جاتی، لیکن اگر اس وقت تیز بارش ہو جائے آپ بچ نہیں سکتے۔ کوئی چور جو ہے نا چوری کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے جو مخلص مومن ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ بولے وہ اسلام کی عمارت میں پوری طرح داخل ہو جائیں، اور یہ آیت میں وہی اشارہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ اتباع سے بنا بمانے پیچھے چلنا۔ خطوات، خطوہ خے کے پیش سے کی جمع ہے بمانے دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ، دو قدم جو چلتے نا درمیان کا فاصلہ۔ یہاں اس سے راستہ مراد ہے، چونکہ شیطانی راستے بہت ہیں اس لیے جمع فرمایا گیا، یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو یا شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر نہ جاؤ اور اس کے وسوسے اور شبہات میں نہ آؤ، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کہ تمہارے والد آدم علیہ السلام کی بھی مخالفت کر چکا ہے اور اب بھی تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ یعنی جو خطوات شیطان کہا گیا وہ کیا؟ شیطانی راستے۔ بولے بہت سے شیطانی راستے، بولے اس میں مت چلو، اپنے آپ کو بچاؤ، شیطانی راستوں پر مت چلو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اس کے وسوسوں میں مت پھنسو۔ تمہارے والد آدم کو پہلے سے بہکا چکا ہے اور تمہارا بھی کھلا دشمن ہے۔ واضح الفاظ میں قرآن نے بیان فرمایا۔ لکم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں، خاص کر مسلمانوں کا ہی زیادہ دشمن ہے، کہ وہ انہی کی بدولت جنت سے نکلا، فرشتوں اور جنات سے اسے اتنی عداوت نہیں، نیز چور بھرے گھر میں ہی جاتا ہے۔ تو شیطان کو جو ہے نا فرشتوں سے، جنات سے اتنی عداوت نہیں ہے،
انسانوں سے بہت عداوت ہے، کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا نا، مردود کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے دل چونکہ نور ایمانی سے معمور ہیں، اسے انہی کی زیادہ فکر ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے دل میں جو ایمان کا نور جو پیدا ہوتا نا، ہاں وہ چرانے کے چکر میں رہتا۔ کفار کا پہلا ہی سے بیڑا غرق کر چکا، ان کے مطمئن اور خیال رکھو کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، یہ لفظ زللن سے بنا بمانے پھسلنا، چونکہ جگہ کو ذلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پھسلن ہے، یعنی اگر تم عقیدوں میں یا فرائض یا واجبات مستحبات کسی عمل میں بھی سیدھے راستے سے ڈگمگا گئے، تو صرف میں لکھا ہوا یعنی مت پھسلو، بولے ورنہ تم جو ہے نا، اگر جو ہے نا فرائض ہے، واجبات ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، جو بھی احکام اسلام کے بولے اس میں اگر تم ڈگمگا گئے تو گویا تم پھسل گئے۔ من بعد ما جاءتکم البینات، یہ بیناتن کی جمع ہے بمانے کھلی دلیل، یا تو اس سے قرآنی آیتیں مراد ہیں، یا حقانیت اسلام کے عقلی نقلی دلائل، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، یا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، کیونکہ ان کی ہر ادا رب کی دلیل اور ان کا ہر کمال مظہر ذل جلال ہے۔ یعنی اگر تم قرآن کریم یا معجزات یا اسلام کی حقانیت کے دلائل یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اسلام سے ڈگمگا گئے تو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ وہم بھی نہ کرنا کہ تم رب کی پکڑ سے باہر ہو، وہ تم پر ہر وقت غالب ہے اور تم ہر دم اس کے قبضے میں، اپنے حکمت سے ہی تمہیں کچھ مہلت دے کر تمہاری سخت پکڑ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کیا بتایا جائے کہ چاہے قرآنی احکام ہو، اسلامی احکام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہو، آپ کا حکم ہو، آپ کی سنتیں ہوں، ہر وہ چیز، اور اگر اس وقت کی جو آیت نازل ہوئی، جب بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بظاہر موجود تھے، تو آپ کے معجزات دیکھنے کے بعد، آپ کو خود جو ہے نا دیکھنے کے، اس کے باوجود بھی پھر تم اگر شیطانی راستوں پر چل پڑے، پھسل گئے، احکامات فالو نہیں کرے، تو جب اس وقت کیا ہوگا، تو بولے اللہ تعالیٰ بولے کہ تم کو چھوٹ تو تھوڑی ملے گی، لیکن پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ تم اس وہم و گمان میں تمہاری نہیں ایسی پکڑ، کیونکہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تم قبضے میں ہو۔ اللہ اکبر۔ جس جرم کے بعد واللہ غفور الرحیم یا ستار وغیرہ آئے، اب یہ بہت 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 زبردست اس کا نقطہ ہے، دیکھیں اس کو مارک کر کے رکھو، کہیں نوٹ کر کے رکھو، ہاں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ یاد رکھو کہ جو آیت میں یہ آیا نا وہاں خوشخبری ہے، جو نہیں آیا وہاں پہ وہ جو ہے نا بہت تنبیہ ہے، وہاں جو ہے نا اللہ کے یعنی جلال سے، اللہ کے قہر سے جو ہے نا یعنی حفظ و امان طلب کرنا چاہیے۔ سنیے، جس جرم کے بعد، یعنی جو بھی جرم بیان ہوتا اس کے بعد اللہ غفور الرحیم آیا یا ستار وغیرہ آیا، تو اس میں اشارتاً فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہ بخش دیا جائے گا۔ تو جہاں پر بھی جو بھی آیت پہ تنبیہ ہوئی، کوئی جرم کی بات ہوئی، اور پھر اللہ غفور الرحیم آیا یا ستار آ گیا، لفظ ستار کر کے آ گیا، تو سمجھ جاؤ کہ وہاں پہ گنجائش ہے کہ وہ گناہ بخش دیے جائیں۔ اور اگر بعد میں عزیز انتقام یا عزیز الحکیم، عزیز الانتقام یا عزیز الحکیم وغیرہ آئے، تو مطلب ہوتا ہے کہ اس جرم کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جہاں پر بھی عزیز الانتقام یا عزیز الحکیم کی آیت کر کے، جیسا یہ آیت عزیز الحکیم سے ختم ہو رہی، تو جہاں پر بھی یہ ختم ہو تو سمجھ جانا کہ یہ جرم کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں دوسری جانب اشارہ ہو رہا ہے، یعنی یہ پھسلنا قابل معافی نہیں، اس پر پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ نقطہ، اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں پر بھی آیت پہ جو ہے نا اللہ عزیز، اللہ غفور الرحیم، اللہ رؤوف یعنی ستار، جو بھی یعنی اللہ کے بخشنے والے جو صفات ہیں، اگر وہ لفظ آتا ہے تو سمجھ جانا کہ بولے یہ بخشش ہو جائے گی، معافی مل جائے گی۔ لیکن جہاں پر بھی عزیز الحکیم یا عزیز الانتقام ایسے لفظ اگر آئے اللہ کے ساتھ، تو سمجھ جانا کہ یہ پکڑ والی چیز، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں، دو رنگی سے بچو اور پلپلے پن سے دور رہو، اسلام میں ظاہر و باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی؟ اللہ اکبر۔ یہ اکثر دیکھا جاتا، بولے تم اسلام میں یعنی مسلمان ہو گئے، ایمان والے، لیکن پھر بھی جو ہے نا کافر سے حال اپنے ڈال لے کے رکھتے ہیں۔ دیکھو اکثر وہ فیشن چلا تھا، بولے وہ یہودی جو ہے نا جیسے بال بنا کے رکھے، بولے سب اپنے بچے ویسے ہی بال بنا رہے تھے، ویسی کٹنگ کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو اگر ویسی حال میں موت آ جائے تو کیا وہ لے کے جائیں گے؟ اور اس آیت میں تو سیدھے سیدھے تنبیہ ہے ان سارے لوگوں کے، بولے اللہ کی ایسی پکڑ ہوگی کہ بیان کے باہر۔ مضبوط مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو۔ بولے مضبوط مسلمان بنو، بولے مضبوط مسلمان بنو، راہ حق کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ نہ چلو، صرف تمہارا، کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا دشمن ہے، چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا، جنت سے نکالا گیا، اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور رکھنا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ دولت ایمان تمہارے پاس ہے جس کی وہ طاق میں ہے، تم غفلت سے کام نہ لو، یا اے لوگو جو میثاق کے دن ایمان لا چکے تھے، اب پورے مسلمان بنو کہ دنیا میں اسلام لاؤ، کیونکہ اسی فطری اسلام پر جزا و ثواب بن کر وہاں تمہیں اسلام سے روکنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ اب یہاں اسلام لاؤ تاکہ
جزا پاؤ، یا اے یہود و نصارہ جو توریت و انجیل پر ایمان لا چکے ہو، پورے مسلمان بنو کہ قرآن اور آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، کہ اس کے بغیر تمہارا اپنی کتاب اپنے رسول پر بھی ایمان ناقص ہے، کیونکہ انہی نے یہ بھی خبر دی تھی کہ قرآن اور آخری نبی آئیں گے۔ اگر تم نے انہیں نہ مانا تو تم نے ان آیات کو نہ مانا، اور اگر قرآن سچی کتاب نہیں تو توریت و انجیل کی وہ آیت بھی غلط ہو گئی جن میں اس قرآن کی آمد کی خبر دی گئی۔ یا اے منافقو جو زبان سے ایمان لا چکے، پورے مسلمان ہو جاؤ کہ دل سے ایمان لاؤ، اس کے بغیر اسلام ناقص ہے۔ اسلام کے دو رکن ہیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار۔ جب تم نے دل سے تصدیق نہ کی تو تم مسلمان کیسے بنے؟ یا اے مخلص مسلمانوں، تم سب مسلمان بن جاؤ کہ اپنا طور طریقہ ایسا رکھو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بال بچے، تمہارے نوکر چاکر، بلکہ تمہارے پڑوسی محلے والے مسلمان ہو جائیں۔ سب کو اسلام کے رنگ میں رنگ دو، جیسے صلح حدیبیہ کے بعد جو مکے سے کافر 2-4 دن کے بعد مدینہ منورہ آ جاتا، وہ مسلمان کے اخلاق دیکھ کر دل سے مسلمان ہو جاتا تھا۔ غرض کہ اس کی عالمانہ تفسیریں 5 ہیں، آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ یعنی سمجھنا ہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے پاس حقانیت اسلام کی کھلی ہوئی دلیل آ چکی، قرآن کریم، صاحب قرآن، ان کے معجزات سب کچھ پہنچ گئے۔ اب بھی اگر تم سیدھے راستے سے ڈگمگا گئے تو یاد رکھو اللہ بہت غالب بھی ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور حکمت والا بھی، کہ بے دینوں کو جنت میں اور پرہیزگاروں کو جہنم میں نہ بھیجے گا، ہر ایک کو اس کا حق دے گا۔ تقاضۂ حکمت ہے، لہٰذا نیک بن کر آؤ تاکہ اچھی جزا پاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پورا خلاصہ ایک سمرائز کر دیا گیا جو ہم اس سے پہلے بات کی کہ بولے اے ایمان والو، بولے پوری طرح داخل ہو جاؤ تاکہ جو ہے نا اس کی صحیح جزا پاؤ، تم کو اعلیٰ مقام ملے۔ بولے اے منافقو، اب ایمان کے 2 جز ہیں۔ اچھا، اس کو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایمان کے 2 جز ہیں۔ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا جو ہے نا مسلمان نہیں ہوتے، یہ تو ایک جز ہوا۔ ایمان کے 2 جز ہیں، اقرار باللسان یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا ہے، اور تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق بھی ہونا۔ تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ یقین، آپ کو یقین آ جائے، خالی بولے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں مان لیا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ٹوٹل یقین کہ یس بولے، تب جا کے جو ہے نا پھر آپ کا ایمان پورا ہوتا۔ بولے اے منافق، بولے ظاہر میں تم کلمہ پڑھ لیے، بولے باطن میں تصدیق کرو بھائی، تب تم مسلمان ہو، تب تمہارا دین جو ہے نا مکمل ہوگا۔ پھر پورا سمرائز کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہودیوں سے بھی خطاب ہے، یہودیوں کے، ارے بھائی جب تم توریت انجیل پہ ایمان لا لی، اور توریت انجیل میں، اور تمہارے نبی نے خود بتایا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، قرآن آنے والا ہے، تو ایمان لاؤ۔ اور اگر ایمان نہیں لا رہے تو پھر توریت اور انجیل کی وہ آیتوں میں تم ایمان نہیں لا رہے، سیدھی سیدھی بات، وہ بھی جھٹلانے والی بات ہو گئی نا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بد مذہبیوں اور بے دینیوں کی رعایت کرنا سخت جرم ہے۔ دیکھو، اونٹ کا گوشت کھانا اور ہفتے کے دن شکار کرنا اسلام میں واجب نہیں، بہت سے مسلمان نہیں کرتے، مگر چونکہ عبداللہ ابن سلام وغیرہ ہم نے یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچنا چاہا، عتاب الہی آ گیا، اور اس رعایت کو شیطانی راستہ کہا گیا۔ مسلمان ہو کر کافر کی رعایت کیسی؟ اب یعنی ایک نقطہ جو سمجھنا ہے، بہت سارے لوگ ہفتے کے دن جو ہے نا شکار نہیں کرتے، بہت سارے لوگ جو ہے نا اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے مثال کے طور پر، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ یہودی ایسا کرتے کر کے، فطرتاً نہیں کرتے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جیسے یہ خیال آیا کہ بھائی ہمارے پہلے دن میں یہودیاں نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے، بولے اسلام میں بھی نہیں ہے، تو بولے چلو دونوں کا کام بن جائے گا، تو وہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا، عتاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا عتاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بولے نہیں، بولے یہ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ سبحان۔ تو اسی لیے جو ہے نا کسی دین کی رعایت کی نظر سے اگر تم کوئی عمل کر رہے تو پھر وہاں پہ عتاب ہے، وہاں تنبیہ ہے، وہاں پکڑ ہوگی۔ محفل میلاد شریف وغیرہ فرض یا واجب نہیں، مگر جو کوئی دیوبندی یا وہابیت کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بچے اور کہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ واجب نہیں اور دیوبندیوں کے نزدیک حرام، لہٰذا اس سے بچنا بہتر، وہ بھی اسی آیت میں داخل ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اس بلا میں بہت گرفتار ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہی بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جو ہے نا خرچ کرنے والی جو بات ہوئی، مثال کے طور پر میلاد النبی کی جو بات، وہ سلک بولتے رہے چلو بھائی اہل سنت کے پاس جو ہے نا فرض نہیں ہے، بولے مناتے خالی بس جو ہے نا، اور جو ہے نا دیوبندی کے پاس تو حرام ہے، تو بولے اس سے بچ جانا بیٹر ہے، بولے دونوں کا کام ہو جا رہا، تو وہ یہ اسی بات ہوئی، منافقت والی بات ہے۔ اس آیت میں بہت ہی وسعت ہے، سارے اسلامی عقیدے اور سارے اعمال اس میں داخل، داڑھی منڈا، مشرکین کا سا لباس پہننے والا، مشرکین جیسے بال بنانے والا، کفار کے نام رکھنے والا، سب اس میں داخل ہیں۔ عقیدے بھی اسلامی اختیار کرو اور اعمال بھی، صورت بھی مسلمانوں کی سی بناؤ اور سیرت بھی، نام بھی مسلمانوں کا سا رکھو اور کام بھی، زندگی بھی اسلامی ہو اور موت بھی، شادی بھی اسلامی ہو اور رسم و رواج بھی، غرض کے مرنا جینا اسلامی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کا خلوق پر اثر پڑتا ہے، جڑ بھی دروس کرو اور شاخیں بھی، تاکہ ایمانی پھل کھا سکو۔
یعنی یعنی پورا سمارے سے سمجھا دیا گیا. بولے چہرہ بھی مسلمانوں سا، بولے دین کپڑا بھی مسلمانوں سا، بال بھی مسلمانوں سا، نام بھی مسلمانوں سا، ہر وہ چیز ہے نا پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے. بولے پھر جو ہے نا رعایت کیسی، بولے بے دینوں کی جو ہے نا ان کو فالو مت کرو. بولے خالق کا جو ہے نا خالق پر اثر ہوتا اور خالق سے خلوق پر اثر ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ کبیرہ سے بھی بچیں اور صغیرہ سے بھی. صغیرہ کو ہلکا جاننا بے وقوفی ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل بھی جاؤ، جس میں صغائر بھی داخل ہیں. تو دیکھیں یہ آیت سے پھر کدھر اشارہ ہے؟ گناہ صغیرہ کی طرف اشارہ ہے. بولے چھوٹا موٹا، بولے چھوٹا موٹا جھوٹ ہے یار چل جاتا ہے. بولے چھوٹا موٹا گناہ ہے، بولے چھوٹی موٹی غلطی بولے چل جاتی ہے. بولے ایک آدھ نماز دھیان دیا چل جاتا ہے، بولے چھوڑ دیں. ہاں ان سے بچو، کیونکہ یہاں پھسلنا مراد ہے، یعنی صغیرہ کی طرف ہی اشارہ ہے. اور ہوتا کیا معلوم ہے، صغیرہ ہی کبیرہ میں بدل دیے جاتے ہیں. صغیرہ ہی جو ہے نا کبیرہ کو دعوت دیتے. بے خبر کی رب کے یہاں پکڑ نہیں، دلائل آنے کے بعد جو پھسلے اس پر پکڑ ہے. بولے ایک بار قرآن نازل ہو گیا، سارے حدیث موجود ہیں، سارے احکام آپ کے ساتھ کھلے کھلے واضح طور پر موجود ہیں، اس کے بعد تو اگر کہو گے یا اللہ مجھے علم نہیں تھا، تو بولے بچ نہیں سکتے. اب بچ نہیں سکتے، کیونکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سب پہنچا دیا. سرکار نے اس لیے یعنی حضرت الوداع میں بول دیا نا، بولے میں نے سارا دن پورا پہنچا دیا، پوری امانت. صحابہ بولے بے شک آپ نے پہنچا دی. اب آپ جو ہے نا بے دینی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اسی لیے جو ہے نا یہ کوشش ہے، جیسے ہم تفسیر پڑھ رہے سیکھ رہے مثال، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو رہی، سیکھو، وقت نکالو اس کے لیے، بار بار سنو، تاکہ جو ہے نا یہ نہ کہہ سکو، یعنی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا آپ بولو اللہ کے سامنے جا کے جو ہے نا بولے مجھے پتا نہیں تھا، تو پھر پکڑ میں آ جاؤ گے. دلائل سے بے خبر رہنا عذر نہیں، کیونکہ یہاں دلائل آنے کا ذکر فرمایا گیا نہ کہ جاننے کا. دیکھو یہاں پہ دلائل آنے کا ذکر ہے. بولے واضح دلیل تم کو مل گئی، واضح دلیل آ گئی، اب جانو نہیں جانو تمہارے اوپر ہے. اگر تم نہیں جان گے، بولے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو بولے پکڑ ہو جائے گی. آج اسلام کے دلائل بے شمار موجود ہیں، جو اس سے غافل رہے وہ اس کا قصور ہے. غیر ممنوع چیز کو ممنوع جاننا بے دینی ہے، اور دیوبندی وہابی بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ تمام امور خیر جنہیں شریعت نے حرام نہ کیا انہوں نے حرام جانتے ہیں، وہ بھی اس میں عبرت پکڑیں. حلال چیز کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں، بلکہ حرام سے بچنا نیک کام کرنا تقویٰ ہے. حرام سے بچنا نیک کام کرنا تقویٰ ہے، حلال چیز کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو ظاہری فقیر بن کر گوشت نکاح وغیرہ سے بچتے ہیں، مگر جھوٹ غیبت بھانگ وغیرہ سے نہیں بچتے. تقویٰ تو حضور کی پیروی میں ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی مثال دی جا رہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں. مثال کے طور پر بولے ہم شادی نہیں کرتے، بولے ہم جو ہے نا لنگوٹ بند ہے، اور جو ہے نا ہم گوشت نہیں کھاتے. مثال کے طور پر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے اسلام میں، جو اپنے آپ کو بڑے صوفی بھی بولیں گے مثال کے طور پر، لیکن جو ہے نا پھر بھی جھوٹ و غیبت میں لگے رہیں گے. بولے بھانگ پیتے رہیں گے. تو بولے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی کرام فرماتے ہیں اس آیت سے عام لوگوں کو عام خطاب ہے اور خاص لوگوں کو خاص خطاب. عام تو ہے کہ جس کی تفسیر حدیث شریف میں ہوئی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں. اب یہ دیکھیے پھر ایک نقطہ ہے یہاں. بولے حدیث شریف میں کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، اور مومن وہ جس سے لوگ امن میں رہیں. یہ حدیث مبارکہ. خطاب خاص، یہ خطاب عام ہے، یعنی عام طور پر خطاب. خطاب خاص لوگوں سے ہے کہ اے لوگوں اپنے ظاہری و باطنی سارے اعضاء کو اسلام میں داخل کر دو، کہ سب سے رضا الہی کا کام دو. آنکھ سے ایمانی چیز دیکھو، کان سے ایمانی آوازیں سنو، منہ سے اسلامی غذائیں کھاؤ، اور شرمگاہ اسلامی اجازت پر کام میں لاؤ. ہاتھ سے ایمانی چیز پکڑو اور پیر سے ایمانی جگہ میں جاؤ، بلکہ کسی اعضاء کو بھی بیکار کام میں بھی خرچ نہ کرو. اب یہ خاص والی چیز ہوگی کہ بولے ہر اعضاء، آنکھ سے بھی جو ہے نا خالی ایمان کی چیزیں دیکھو. بولے جیسے غیر بنا میں نظر پڑی، بولے ہٹا لی. نظر پڑی تو قرآن پہ پڑی، نظر پڑی تو جو ہے نا اللہ ولیوں کے چہروں پہ پڑی، نظر پڑی تو جو ہے نا شفقت سے جو ہے نا یتیموں پر پڑی، نظر پڑی تو جو ہے نا مدد کرنے کے لیے جو ہے نا بھوکوں پر پڑی. تو بات کچھ اور ہو گئی. کان سے چغلی جھوٹ غیبت کوئی چیز نہیں سنتے. بولے سنیں گے تو اچھی بات سنیں گے، قرآن سنیں گے، احکام سنیں گے، ذکر سنیں گے. تو یہ ساری چیزیں زبان سے بولیں گے تو سچ بولیں گے، حق بولیں گے، قرآن سنائیں گے، ایسے اعمال ایسے نیک بات کریں گے جس سے جو ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو جائے. تو یہ ساری یہ خاص ہوگی، خاص والی چیز ہوگی. پہلی عام والی چیز جس سے دوسرا مسلمان حفاظت میں، حفظ و امان میں ہے. دوسرے خاص والی جو یہ ساری اعضاء بھی جو ہے نا ہر وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اسی طرح باطنی جزا کہ نفس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دو. بولے اپنے نفس کو بھی کفر سے نکال کے ایمان والا بنا دو، اور بری عادتیں چھوڑ کر اچھے صفات پیدا کرو. نفس کو ایمان والا بنانا مطلب کیسے معلوم ہے؟ بری عادتوں کو چھوڑ دینا. جو بھی عادت بری ہے اس کو چھوڑ دینا.
نفس کو ایمان والا بنانے کے برابر ہے، تاکہ ارجع الی ربک کا خطاب پاؤ۔ بولے جو آیت ہے ارجع ربک زیادہ مرضی ہے جو یا یہ نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی، بولے اس کا خطاب تم پاؤ گے پھر۔ تو یہاں پہ کیا اشارہ ہے جو ہمیشہ پیچھے پڑا رہتا ہوں آپ لوگوں کے، بری عادتوں کو چھوڑو، بری عادت، تاکہ نفس کو تم پھر کفر سے ایمان والا بناؤ۔ اگر بری عادتوں کو اپنا کے رکھو گے تو تمہارا نفس ایمان نہیں لا سکتا۔ اسی طرح خلق کو نفسانی اخلاق سے بچا کر روحانی اخلاق سے موصوف کرو۔ بولے خلق کو جو ہے نا نفسانی اخلاق سے نہیں، عادتوں سے ہوتا کیا معلوم ہے، خلق کو بھی نفس کی عادت پڑ جاتی ہے، نفسانی اخلاق ہے عادت۔ نفس جیتا کس پہ معلوم ہے؟ نفس جیتا عادت پہ، نفس جیتا خواہشات پہ۔ بولے یہ آرام ہے، بولے یہ ہونا، بس یہ عادت پڑ گئی۔ بولے شوق ہے یہ فلانی چیز کھاتے، بولے ہونا اپنے کو عادت پڑ گئی۔ ہاں نفس اس پہ جیتا، نفس اس پہ جو ہے نا موٹا تر و تازہ ہوتا، اور جیسے وہ چھوڑے نا تو پھر جو ہے نا روحانی بات پیدا ہوتی، خلق کو جو ہے نا روحانی معاملے مل جاتے، ورنہ خلق جو ہے نفسانی عادت میں پھنس جاتا۔ روح کو اخلاق اللہ سے متصف بناؤ، اس کے بعد جو ہے نا روح کو اللہ کے اخلاق سے متصف بناؤ۔ ماسوا اللہ سے بچو، اللہ کا بنا دو۔ بولے پھر اللہ سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز سے میرا دل نہیں بھرتا، بولے روح کو بچا لو، بس صرف اللہ کا کر دو۔ اپنے سر کو فانی فی اللہ کر کے باقی باللہ بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہری کام تو منافقین کے بھی درست تھے، باطن سنبھالنا مردوں کا کام ہے۔ یعنی بات یعنی ظاہری تو منافقین کے بھی صحیح تھے، اصل باطن کو بھی صحیح کرنا وہ مرد والا کام ہے۔ انکار اور غرور شیطانی راستے ہیں، اس سے بچو، اور شیطان تمہاری فطرت کا دشمن ہے، وہ تمہاری فطری نور بجھانا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ تم نور سے نار میں آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، اگر تم تجلیات دیکھ کر بھی راہ مولا سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ رب کی بارگاہ بڑی عزیز ہے، اور وہاں تک پہنچنا ہر ذلیل اور کم ہمت کا کام نہیں، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اہل ہی کو اپنے تک پہنچاتا ہے، نہ اہلوں کو وہاں کام نہیں۔ اگر وہاں کا شوق ہے تو اپنے میں اہلیت پیدا کرو۔ اس زبان کی تفسیر یہ دو شعر ہیں، یعنی سنیے بات، ذرا غور کیجیے بات۔ بولے نور ایمانی، نور روحانی جو ہے نا تمہارے دل میں پیدا ہو گیا، وہ چمک پیدا ہو گئی، اور پھر پھسل گئے، پھر وہی عادت میں پھنس گئے، پھر نفسانیت میں پڑ گئے، تو بولے پھر گئے۔ بولے اللہ تعالیٰ نااہلوں کو اپنی بارگاہ تک نہیں پہنچنے دیتا، وہ اہل ہے اور اہلیت والوں کو ہی اپنی بارگاہ میں پہنچنے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو دو شعر ہیں یہاں پہ، ایک شاعر نے کہا تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ بولے ہمیشہ جو ہے نا تجھی کو دیکھنا، یعنی ہر شے ہر وہ چیز دیکھ رہے لیکن اللہ کی نور سے، تیری ہی سننا، بس تیرے احکام آ گئے مولا، تیرا حکم آ گیا، بس جو حکم ہے بس تیرا ہو، اور تجھ میں ہی گم ہونا۔ بولے ہمیشہ اللہ، سانس چلی لیکن وہ ذکر میں، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، اور انہی کو جو ہے نا طریق میں یعنی راہ عشق میں چلنے والا کہتے ہیں۔ اور ایک شعر ہے، سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر، تیر کھانے کے ہوس ہے تو جگر پیدا کر۔ بولے اگر سر کٹانا ہے اللہ کی راہ میں تو پہلے سر تو ویسا پیدا کر جو کٹنے کے قابل ہو۔ بولے تیر جگر میں کھانا ہے، جیسا ابیر حمزہ نے کھایا تھا نیزے سے، بولے تیر کھانا ہے، بولے پہلے ایسا جگر پیدا کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک یہاں صوفیہ تفسیر ہے اس آیت کی جو ہے نا، دو یا تین صوفیہ تفسیر ہے وہ بھی سن لیجیے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ابتدائی دور تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں پورا پورا آ جائے۔ ابتدائی دور کیا ہے؟ یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ اسلام میں پورا پورا آ جائے، اور انتہائی دور یہ ہے کہ اسلام اس میں پورا پورا آ جائے، اور اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام پورا پورا آ جائے، اس کو دیکھنے سے اسلام نظر آئے کہ نور اسلام اس کی رگ رگ میں سرائیت کر جائے۔ روٹی آگ میں گئی تو صرف گرم ہو کر پک گئی مگر آگ نہ بن سکی۔ بولے روٹی اگر آگ میں ڈال دو تو گرم ہو کے پک جاتی، آگ کا بنتی؟ کوئلہ آگ میں گئی تو کوئلہ آگ میں گئی تو آگ خود کو آگ بن گیا کہ اس کا کام رنگ روپ سب آگ سا ہو جائے گا۔ کالا تھا سرخ ہو گیا، ہاتھ یا کپڑے پر پہنچا تو اسے جلا دے گا۔ ایسے ہی اگر تم اسلام آ گیا تو تم سراپا نور ہو جاؤ گے، جہاں دفن ہوں گے وہاں میلے لگ جائیں گے، جس جگہ بیٹھ جاؤ گے وہ جگہ نور بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب کیا مثال دی جا رہی ہے کہ روٹی ہے، آٹا آگ میں پکا ہو تو پک جاتا لیکن آگ نہیں بنتا، پھر ہم اس کو کھا لیتے۔ لیکن کوئلہ اگر آگ میں گیا تو کالا تھا سفید ہو جاتا، انگار کا ڈلہ ہو جاتا، پھر ہاتھ میں پکڑو تو ہاتھ جل جاتا، کپڑے لگاؤ تو جلا دیتا۔ یعنی آگ جو کام کرتی وہ کام کرتی، وہ آگ سا ہو جاتا۔ تو بولے ویسے اسلام جو تمہارے اندر داخل ہو جائے گا تو تم پورا پورا نور ہی نور علا نور بن جاؤ گے۔ پھر جب تم مرو گے نا تو بولے وہاں میلے لگے گے، جس طرف کو اٹھ گئی عالم منور ہو گئے، جس طرف کو اٹھ گئے عالم منور ہو گئے۔
میں تیری آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں پہ وہ آنکھیں اڑ گئی پھر بولے عالم نورا نور ہو جاتے، وہ آنکھوں سے ایسے پلاتے کہ کتنے جو ہے نا عالموں کو جو ہے نا نور نور بنا دیتے، سبحان اللہ، تو میں تیری آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے۔ چور اندھیری کوٹری میں چوری کرتا ہے، اگر نور ایمانی رگ رگ میں رچ جائے تو شیطان چوری نہ کر سکے گا۔ بولے چور کہاں چوری کرتا، دیکھو اکثر اندھیرے میں کرتا نا، اندھیری کوٹری میں چوری کرتا، اور جہاں پہ نور ہے وہاں کہاں تھا، وہ تو ڈر جاتا نا۔ بولے ویسے ہی جس دل میں جس قلب میں جس گھر میں نور پیدا ہو گیا، شیطان وہاں چوری نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کرام کافہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس چار چیزیں ہیں: جسم، دل، دماغ اور روح۔ جسم، دل، دماغ اور روح، اور اسلام میں بھی چار چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ جسم، دل، دماغ اور روح، اور اسلام میں بھی چار چیزیں ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ اسلام کے پورے آ جانے کے معنی یہ ہے کہ جسم پر شریعت، بڑی پیاری مثال ہے دیکھیں، جسم پر شریعت، دل میں طریقت، یعنی دل میں وہ عشق، دماغ میں حقیقت، بولے ہمیشہ جب بھی نظر ہو حقیقت پر ہو، اور روح میں معرفت رچ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت مومن تو آئینہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام آئینے دار، آئینے کا فوٹو اپنے اصل کی نقل ہوتا ہے کہ اصل پر جو حرکت و سکون طاری ہوتا ہے وہی جو اس مدینے والے سرکار کی طرف سے وارد ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ تو بولے جب ویسی کیفیت ہو جائے، جسم شریعت کا سا ہو جائے، بولے دل میں طریقت بس جائے، دماغ میں حقیقت بس جائے، روح میں معرفت بس جائے، تو پھر بولے تم ایسے جیسے فوٹو، تو فوٹو کیا کرتا، اصل کی فوٹو ہوتی ہے نا، دیکھو آپ فوٹو نکال کے دیکھ لیتے ہیں، بولے ہاں چلو میں اچھا دکھ رہا ہوں، بولے زبردست دکھ رہا ہوں، بولے سکون والا چہرہ دکھ رہا ہے، اسمائلنگ ہے، گورا دکھ رہا ہوں، فلٹر فلانا امکا ڈمکا لگا لیتے، تو مگر فوٹو کیا کرتی، دیکھتے بولتے نا یہ تو اس کی فوٹو ہے، بولے اصل کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک جگہ سورہ اکرم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنے جان و مال رب کے ہاتھ فروخت کر چکے، اب اسے سپرد بھی کر دو کہ ہر کام میں اسی کی اطاعت کرو۔ شیطان تمہارا فطری دشمن ہے کہ وہ ناری ہے تم نوری، وہ تمہارے پاس دوستانہ شکل میں آ کر تمہیں خیانت پر آمادہ کرے گا، خبردار امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اب تمہارا یعنی تمہارا مال جان ہر چیز تم اللہ کو فروخت کر چکے ہو، اب خیانت مت کرو، شیطان خیانت پہ تمہیں ڈھکلے گا۔ اگر تم نے تسلیم سے سر پھیرا تو خدا غالب ہے، جبرن اپنی چیز تم سے لے کر پھر تمہیں کچھ ثواب بھی نہ ملے گا، ابن العربی فرماتے ہیں۔ بولے پھر بھی تم اگر شیطان کے بہکاوے کا منہ پھیر لیا نا تو بھی کیا اللہ چھوڑے گا کیا؟ وہ تو جبرن لے لے گا اپنی چیز، کوئی بات نہیں، اور تم کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا پھسلن بھی ہے اور یہاں اندھیرا بھی، جب راستے میں پھسلن اور اندھیریا دونوں ہوں تو مسافر کو ایک لاٹھی بھی چاہیے جس کی ٹیک سے وہ پھسلنے سے بچے، اور روشنی کی بھی ضرورت ہے تاکہ غار خار وغیرہ میں پھنس نہ جائے۔ بھائی تم کوئی راستے سے گزر رہا ہے، وہاں اندھیرا بھی ہے، پھسلن بھی ہے، یعنی پھسلنے کا ڈر بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، غار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، کانٹے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے راستے میں جب تم چلے تو کیا دو چیزیں تم کو چاہیے، ایک ہے لاٹھی تاکہ جو ہے نا ٹیک ٹیک کے جو ہے نا پھسلنے سے بچو، اور دوسرا ہے روشنی، تم کو روشنی چاہیے تاکہ جو ہے کوئی غار میں نہ گر جاؤ، کوئی گڑھے میں نہ گر جاؤ، کوئی کانٹوں میں درخت پہ نہ گر جاؤ۔ عشق مصطفیٰ دنیا کی شمع ہے، سبحان اللہ، تو بولے وہ روشنی کیا ہے، بولے عشق مصطفیٰ، اور شریعت مصطفیٰ یہاں کی لاٹھی، شریعت لاٹھی ہے۔ تو اگر کوئی بھی بیوقوف اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی بول رہا اور جو ہے نا شریعت سے دور کر رہا تو سمجھو کہ لاٹھی تمہارے ہاتھ سے کھینچ رہا، تم پھسل ضرور جاؤ گے۔ تو شریعت جو ہے نا وہ لاٹھی ہے، اور عشق جو ہے نا وہ نور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مسافر کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو انشاءاللہ بخیریت منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، لیکن اگر یہ ان دونوں سے الگ رہا تو پھسل کر غار میں گرے گا، خار میں الجھے گا، یعنی ہو سکتا ہے کانٹوں میں پھنس جائے، بولے غار میں گر جائے۔ یعنی جب تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں بھیج دی تم پھر بھی ان سے کام نہ لو اور پھسل جاؤ تو تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ شریعت بھی پہنچا دی، لاٹھی بھی تمہارے پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشق مصطفیٰ بھی تمہارے پاس ہے، صحابہ کرام نے وہ میزان قائم کر دیا۔ اب اس کے باوجود تم ان چیزوں کو چھوڑ کے اگر پھسل رہے، غار میں گر رہے یا کہ کانٹوں پہ گر رہے تو پکڑ تمہاری ہوگی نا۔ یہاں بینات سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، کیونکہ حضور حق و باطل، نیک و بد میں ایسا فرق فرماتے ہیں جیسا کسوٹی کھرے کھوٹے سونے میں، اسی لیے حضور کا نام بینات بھی ہے۔ بولے آپ جو ہے نا کھرے کھوٹے میں برابر جو ہے نا فرق پیدا کر دیتے ہیں، اگر آپ کا عشق کسی کے دل میں ہے، آپ پر ایمان لائے تو ایمان والا، نہیں لائے تو پھر وہ منافق، یعنی روشن دلائل کا مجموعہ، یعنی جو نام بینات ہے وہ کیا ہے؟ روشن دلائل کا مجموعہ، ایسے دلائل جو ہمیشہ روشن ہے اور بہت سارے ہیں، اس کا مجموعہ جو ہے نا اس کے معنی بینات۔ تو آپ کی ہر بات ہر ادا روشن دلیل ہے، دیکھتے ہیں آپ کی اتنی ساری حدیثیں موجود ہیں، آپ کی سنتیں، اور اگر حدیثوں پہ سنتوں پہ ہر وہ چیز روشن دلیل ہے۔ جو آپ کے ہوتے ہوئے دوسروں کی پیروی کرے وہ ایسا ہی بے وقوف ہے جیسے
دھوپ میں بیٹھ کر چراغ سے کتاب پڑھنے والا ہو. اللہ اکبر اللہ. بولے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کرنا مطلب کیسے کہ سورج نکلا ہوا ہے، کافی اچھی دھوپ ہے، کافی روشنی ہے، پھر بھی تم کینڈل جلا کے پڑھ لے بیٹھتے تو لوگ کیا بولیں گے؟ دیوانہ ہی بولیں گے، پاگل ہی بولیں گے. وہ ایسی مثال ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دو چیزوں کو اچھی طرح تھام لو، ایک ہے شریعت کی لاٹھی اور ایک ہے عشق مصطفیٰ. تو پھر پھسلن سے بچ جاؤ گے، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.